بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے پہلو سے ایک اہم بحث جو پیدا ہوتی ہے اور ذہنوں میں غلط فہمی کا باعث بنتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت کے مختلف ذریعے ہیں، اور ان میں سے جس ذریعے کا آج جو ہم موضوع بنائیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منانا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ بر صغیر میں اور بعض اور ممالک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سالگرہ ہے وہ مذہبی جوش و خروش سے بنائی جاتی ہے، اسے مذہب کا تقاضا سمجھا جاتا ہے اور مذہباً ایک تہوار بن گیا، حتیٰ کہ اس کو عید کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عید میلاد النبی ہے۔ چنانچہ جو بھی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہے اس میں ہم جس طرح سے عید کے دن میں ایک خاص طرح کا ایک مذہبی تقدس ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی اس تقدس کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیدائش کے دن کو دے دیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ وہ مذہب میں ایک ایسا اضافہ ہے جس کی مذہب کے اندر کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے حوالے سے پورا دین کا جو ذخیرہ ہے قرآن مجید سے خالی ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت اور ان کی روایات اس سے خالی ہیں، اور پھر خلفائے راشدین جو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہے ان کی زندگیاں اور تابعین کی زندگیاں ان سے خالی ہیں کہ انہوں نے کبھی اس طرح کے دین کو، یعنی اس طرح کے دن کو کوئی مذہبی تقدس سمجھ کے اس کو منایا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے حوالے سے یہ رائے رکھی ہو کہ یہ عید کا دن ہے اور یہ مذہبی طور پہ اس کو منانا ہمارے لیے کوئی فرض ہے یا کسی درجے میں مندوب بھی ہے۔ دیکھیے، یہ وہ غلط فہمی ہے کہ جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے اور اس کے بارے میں بالکل ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کے حوالے سے مذہباً ہمیں کبھی کوئی نہ پابند کیا گیا کہ اس دن کو منائیں، نہ یہ کوئی حکم دیا گیا اور نہ ہی یہ کسی درجے میں مناسب ہے کہ اس کو ہم عید کا درجہ دیں۔ تاہم اس کے بعد جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ یہ کلچرل تہوار ہے۔ اگر آپ کلچرلی، جیسے ہم اپنی سالگرہ مناتے ہیں، اگر کسی وقت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ مناتے ہیں تو اس کو ایک تہذیب کا حصہ سمجھ کے، یعنی بغیر اس کو مذہب کا کوئی حکم سمجھے ہوئے، بغیر اس کو مذہب کی طرف سے کوئی مستحب چیز قرار دیے ہوئے، آپ اگر اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کانفرنس منعقد ہوگی یا سیرت النبی پر بعض لیکچرز ہو جاتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض سیرت کے پہلوؤں پہ گفتگویں ہو جاتی ہیں، تو یہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ ایک تہذیبی چیز سمجھ کے یا زیادہ سے زیادہ ایک ثقافتی چیز سمجھ کے تو اختیار کر سکتے ہیں۔ تاہم اس کے بارے میں یہ رائے رکھنا کہ یہ کوئی عید کا موقع ہے، یہ مذہبی کوئی تہوار ہے یا مذہباً ہم اس کو منانے میں پابند ہیں یا ایون یہ ریکمینڈڈ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جس کی بنیاد دین میں بالکل نہیں پائی جاتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔